بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب امیر المومنین نہج البلاغہ میں آپ نے بہت سارے فضائل بیان کرتے ہیں اور اس پہ ہماری ایک تفصیلی کتاب ہے نہج البلاغہ اور معرفت امام علی۔ 22 موضوعات ہم نے وہاں بنائے ہیں، ان میں ایک موضوع ہے جناب امیر المومنین کی فصاحت و بلاغت۔ ویسے تو ہم اکثر عرض کرتے رہتے ہیں کہ وہ ذات گرامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے قرآن مجید نے یہ ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کہ وحی کے بغیر آپ بولتے نہیں ہیں۔ جناب امیر المومنین کے معلم حقیقی وہی ذات مصطفیٰ ہیں، تو جب وہ استاد ہوں گے جو وحی کے علاوہ نہیں بولتے تو اس کے شاگرد کا کیا مقام ہوگا۔ اور میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ یمن والوں میں جب تبلیغ کے لیے جناب پیغمبر اکرم نے امیر المومنین کو بھیجا اور ان کا سردار وہاں موجود نہیں تھا اور سردار کے آنے سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو اس نے شکوہ کیا کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہی نہیں ہے جس کا کلمہ پڑھ رہے ہو، تو آپ ایمان کیسے لے آؤ؟ جواب عجیب تھا۔ انہوں نے کہا کہ جس کا شاگرد ایسا با کمال ہو وہ استاد کیسا عظمت والا ہوگا۔ تو یہ حقیقت میں جناب امیر المومنین کی فصاحت و بلاغت کا اگر تذکرہ ہوتا ہے یا کسی صفت کا تذکرہ ہوتا ہے، ہم تفصیل میں نہیں جاتے۔ مثلا شجاعت علی، جناب امیر المومنین نہج البلاغہ میں خود فرماتے ہیں کہ شجاعت میں پیغمبر اکرم ہم سے زیادہ تھے۔ اس حوالے سے جب جناب امیر المومنین کے فضائل بیان ہوتے ہیں تو حقیقت میں یہ فضائل جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 230 میں جناب امیر علیہ السلام نے 3 جملے ارشاد فرمائے اور میں ان کو اکثر عرض کرتا رہتا ہوں۔ اب دیکھیے وہ کتاب جس کتاب کے لیے لفظ ذکر بھی استعمال ہوا ہے، لفظ نور بھی استعمال ہوا ہے، لفظ حکمت بھی استعمال ہوا ہے، اس حکمت بھری کتاب کے سکھانے کے لیے معلم کا نام بھی پیغمبر اکرم نے بتلایا اور ان کا آپس میں تعلق بھی بتلایا۔ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہیں۔ گویا اس زبان مبارک میں اتنی وسعت ہے، اتنی فصاحت ہے، اتنی بلاغت ہے اور یہ انداز ہے کہ وہ قرآن مجید کی حکمت بھری باتوں کی اور قرآن مجید کی حقیقی تفسیر بیان کر سکتے ہیں۔ شاید اسی لیے ابن ابی الحدید معتزلی جب دیکھتا ہے کہ ایک خطبے میں جناب امیر علیہ السلام نے الحاکم التکاثر کی تفسیر بیان کی ہے، تو کہتا ہے کہ میں نے اس کو 50 سالوں میں 1000 بار پڑھا ہے اور ہر بار نئے مفاہیم پیش ہوئے ہیں۔ لہذا نہج البلاغہ کو اس بیس پہ پڑھیے کہ یہ حقیقت میں قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ اور جناب امیر علیہ السلام کا جو جملہ آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ میرا پسندیدہ جملہ ہے اور کئی جگہ پہ ہم نے لکھا اور کئی جگہ پہ ہم نے بیان کیا ہے۔ تفصیلی موضوع ہے کہ کب امام نے فرمایا، اس میں سے 3 جملے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو وَإِنَّا لَأُمَرَاءُ الْكَلَامِ، مفتی جعفر حسین مرحوم نے جو ترجمہ کیا ہے، ہم اہل بیت اقلیم سخن کے فرما روا ہیں۔ وَإِنَّا یقیناً ہم اہل بیت لَأُمَرَاءُ الْكَلَامِ، اور لام پھر تاکید کے لیے استعمال ہو کہ ہم کلام کے امیر ہیں، کلام کے حکمران ہیں، مفتی صاحب کے بقول کا فرما روا ہیں۔ کس کے؟ کلام۔ اب جہاں بھی لفظ کلام ہے اس کے حکمران یہ گھرانہ ہے۔ دوسرا جملہ امام فرماتے ہیں وفینا تنشبت عروقہ، فصاحت و بلاغت اور کلام کی اگر حقیقت دیکھنی ہے تو وہ ہمارے رگ و پے میں سمایا ہوا ہے، یعنی کلام حقیقت میں ہمارے خون و ہمارے گوشت کا حصہ ہے۔ حقیقی کلام اور حق کے مطابق کلام اگر سننا ہو تو وہ ذات علی سے سنیے۔ اور تیسرا جملہ امام فرماتے ہیں وَعَلَيْنَا تَحَدَّلَتْ غُصُونُهُ، اور کلام کی شاخیں ہم اہل بیت پہ جھکی ہوئی ہیں۔ آئیے کلام علی بن ابی طالب کو پہچانیں، یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ ذات گرامی ہے جو فرماتے ہیں کہ ہم کلام کے امیر ہیں۔ رب کے کلام کی تفسیر و تشریح اگر پوچھنی ہے تو کلام کے امیر علی بن ابی طالب سے پوچھئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔